السلام علیکم، صراط مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 8 جنوری 2020 ہے۔ میں اپنی نیوز کا آغاز آج اس حدیث پاک سے کرنے جا رہا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت پسلی کی ہڈی کی طرح ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے، یعنی جدائی کی نوبت آ پہنچے گی، اور اگر تم عورت سے فائدہ اٹھانا چاہو تو تمہیں اس کا ٹیڑھا پن برداشت کرتے ہوئے اس کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم خبروں پر۔ سعودی عرب میں ٹرانسپورٹ کمیٹی کے ڈائریکٹر ماجد الزہرانی نے کہا ہے کہ ایپس ٹیکسیوں میں سعودیزیشن کا ہدف حاصل کرنے میں غیر معمولی کامیابی ہوئی ہے۔ نئے سال کے آغاز میں ہی غیر ملکی ڈرائیوروں کی جگہ 20,000 سعودی رجسٹرڈ کیے جا چکے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اپلیکیشن ٹیکسی کے شعبے میں 100% سعودیزیشن کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، جسے مقررہ مدت سے پہلے ہی حاصل کر لیا جائے گا۔ اپلیکیشن ٹیکسی سروس میں اس وقت تک 6 لاکھ کے قریب سعودی ڈرائیور رجسٹرڈ ہیں، جس میں 2,000 سعودی خواتین بھی شامل ہیں جو اس شعبے میں کام کر رہی ہیں۔ یاد رہے، اس وقت ایپس ٹیکسی سروس میں 20,000 کے قریب غیر ملکی خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کی جگہ جلد ہی سعودی لے لیں گے۔ ٹیکسی سروس میں سعودیزیشن کے حوالے سے الزہرانی نے کہا کہ ایپس ٹیکسی سروس غیر ملکیوں کی جگہ سعودیوں نے کام کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ دیگر شعبوں کی طرح یہاں پر بھی کامیابی سے خدمات انجام دے سکتے ہیں۔ وزارت عمل نے مزید اس بارے میں کہا ہے کہ وہ کمپنیاں جو سعودی کارکنوں کی جگہ غیر ملکی ڈرائیورز کو لے رہی ہیں اور انہیں رجسٹرڈ کر رہی ہیں، ان کے خلاف فوری طور پر قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ مکہ المکرمہ ریجن کی پولیس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اخلاق عامہ کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر 3 دنوں کے دوران 22 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتار تمام افراد مرد ہیں جن پر مقدمہ دائر کر کے چالان متعلقہ عدالت میں بھیج دیا گیا ہے۔ اخلاق عامہ کے قانون کے مطابق عوامی مقامات پر غیر مناسب لباس پہننے پر پابندی عائد کی جا چکی ہے، جس پر عمل نہ کرنے والے افراد کے خلاف قانونی کارروائی ہو رہی ہے۔ عوامی مقامات جیسے ساحل سمندر، پارکس وغیرہ میں آگ لگانا جس سے باقی لوگوں کو پریشانی ہو، دھواں جو دوسرے لوگوں کے لیے مشکلات کا سبب بنتا ہے، رہائشی علاقوں، رہائشی عمارتوں میں اونچی آواز میں موسیقی بجانا، گاڑیوں میں اونچی آواز میں موسیقی بجانا، یہ تمام کی تمام خلاف ورزیاں ریکارڈ کی جاتی ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار 22 افراد کو اونچی آواز سے موسیقی بجانے اور عوامی مقامات پر آگ جلانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے، لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ خاص طور پر سعودی عرب میں رہتے ہیں اب بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قوانین میں تبدیلی کی بنا پر اب قوانین جو نئے آئے ہیں اس سے پارکس میں آگ جلانا، تکے وغیرہ اکثر جو غیر ملکی افراد بناتے ہیں اس کی وجہ سے مشکلات ہو سکتی ہیں۔ دوستو، سعودی عرب میں رہنے والے تمام غیر ملکی افراد اس بات سے اچھے طریقے سے واقف ہیں کہ جب بھی سعودی عرب کے کسی شہر، قصبے یا روڈ پر خدا نہ خواستہ کوئی ٹریفک حادثہ پیش آتا ہے تو سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ اس حادثے کا ذمہ دار کون ہے۔ اسی بنیاد پر حادثے میں ہونے والے نقصان کی ذمہ داری کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ٹریفک قوانین کے لائحہ عمل میں اس بات کی وضاحت اچھے طریقے سے کی گئی ہے کہ ٹریفک حادثات میں قصور کا تناسب کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ یاد رہے، قوانین کے مطابق ہر ٹریفک حادثے میں قصور کا تناسب 100% یا 75%، 50% یا 25% کیا جاتا ہے۔ اس تمام فیصلوں کی بنیاد 3 وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے کہ ڈرائیور کو جو کام کرنا تھا اس نے وہ کیا ہے کہ نہیں، اور مطلوبہ جو بھی قوانین ہیں اس پر عمل درآمد اس نے کیا ہے یا بے احتیاطی کے ساتھ ڈرائیونگ کی ہے۔ تیسری وجہ قوانین کی پابندی نہ کرنا ہے۔ ایسا اگر تمام چیزیں کسی بھی شخص کے خلاف چلی جائیں تو یہ حادثے کی ذمہ داری اس کی ہو جاتی ہے۔ مزید یاد رہے، گاڑی کے اگر پیپر پورے نہیں ہے، بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے اگر کوئی بھی شخص اس طرح کی حرکات کرے گا جس میں خدا نہ خواستہ کوئی شخص جاں بحق ہو جائے تو یہ ڈائریکٹلی قتل کا مقدمہ بنتا ہے۔
اور ایسے افراد جو اپنی گاڑی کی فٹنس نہیں بناتے، انشورنس گاڑی کی نہیں کرتے، ایسے حادثے کی صورت میں ان پر بھاری جرمانے اور بڑی مشکلات آ پڑتی ہیں۔ لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں سعودی عرب میں، لازمی طور پر اپنی گاڑی کا فحص یعنی فٹنس، انشورنس اور ڈرائیونگ لائسنس لازمی طور پر اپڈیٹ رکھیں، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کی کوئی حادثہ ہو جائے تو اس کے بعد جو بہت بڑی مشکلات ہوتی ہیں اس سے وہ کافی حد تک بچ سکتے ہیں۔ دوستو، روزمرہ کی زندگی میں موسم کی تبدیلی کافی زیادہ تبدیلیاں لے کر آتی ہے۔ اسی تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے محکمہ موسمیات نے توقع ظاہر کی ہے کہ بدھ کے روز سے یعنی آج سے موسم کافی غیر یقینی صورتحال اختیار کرے گا۔ مملکت کے کئی علاقوں میں گرد آلود ہوائیں چلیں گی، گرج چمک کے ساتھ بارش کا قوی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ جمعرات کی شام سے سعودی عرب کے بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت مزید کم ہو جائے گا۔ سعودی عرب کے بہت سارے علاقوں میں درجہ حرارت 0 ڈگری سے بھی نیچے جائے گا، خصوصاً تبوک، الجوف، حائل اور حدود شمالیہ میں درجہ حرارت منفی سینٹی گریڈ میں چلا جائے گا۔ القصیم اور ریاض کے شمالی علاقوں میں بھی شدید سردی ہو رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے توجہ دلائی ہے کہ بدھ سے جمعرات تک بہا، اسیر، جازان، مکہ المکرمہ ریجن اور جنوبی پہاڑی علاقوں میں بارشیں ہوں گی۔ مزید محکمہ موسمیات کی اطلاعات کے مطابق الجوف اور حدود شمالیہ کے طریف اور القریات کے علاقوں میں جمعرات کی رات سے ہفتے کی صبح تک برف باری کا بڑا امکان ہے۔ سعودی عرب کا موسم کافی زیادہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ پچھلے دنوں جو اطلاعات آئی تھیں کہ سعودی عرب کا موسم اگلے 25 سالوں میں یورپ کے موسم جیسا ہو جائے گا، جس کی شروعات ہو چکی ہے۔ الجوف کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ اپیل کورٹ نے قتل اور لوٹ مار کی وارداتوں میں ملوث ایک شخص کو سزائے موت سنائی ہے۔ یہ شخص مختلف علاقوں میں کافی زیادہ سرگرمیوں میں ملوث پایا جاتا تھا اور نقاب پوش کے نام سے مشہور تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ہر وقت اسلحہ رہتا تھا۔ بہت سارے غیر ملکی افراد، خاص طور پر انڈین، پاکستانی اور بنگالی افراد کافی زیادہ اس نے لوٹے ہیں۔ یہ مجرم ہمیشہ اپنے خالازاد بھائی کے ساتھ مل کر وارداتیں کرتا تھا۔ ایک دن میں 2 سے زائد یہ وارداتیں کر لیتا تھا۔ ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے عدالت نے اسے سزائے موت دینے کا حکم دیا ہے، جس پر بہت جلد عمل درآمد کر لیا جائے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے نشان عبرت حاصل کریں۔ سعودی عرب میں موسم سرما کی تعطیلات کے دوران مکہ المکرمہ کے ہوٹل 70% تک مصروف ہو گئے ہیں، جبکہ ٹرانسپورٹ، ریسٹورانٹس اور مارکیٹنگ میں بھی سرگرمیاں نقطہ عروج کو پہنچ گئی ہیں۔ ان دنوں سعودی عرب کے تمام علاقوں سے مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی عمرے کے لیے مکہ المکرمہ پہنچے ہوئے ہیں۔ باہر سے بھی لاکھوں زائرین عمرے پر آئے ہوئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق عمرہ سیزن کے ماہر اقتصادیات محمد سعد القرشی نے بتایا کہ موسم سرما کی تعطیلات سے ہمارے طلبہ و طالبات، اساتذہ بھرپور لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ہزاروں مکہ مکرمہ کی روحانی فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا خاص طور پر سعودی عرب کے ان شہروں کے باشندے مکہ المکرمہ کثیر تعداد میں پہنچتے ہیں جہاں سردی کی شدید لہر آئی ہوئی ہے۔ مکہ المکرمہ میں بلدیاتی اداروں نے بھی نگرانی والے تفتیشی دورے بڑھا دیے ہیں۔ منفی سرگرمیوں پر نظر رکھتے ہوئے سیکیورٹی اہلکار بھی ان کے ہمراہ ہیں اور ایسے تمام افراد کے خلاف بھرپور کارروائی ہو رہی ہے جو کہ اخلاقیات سے نیچے کوئی حرکت کرتے ہیں یا دیگر کسی بھی طرح کی کوئی مجرمانہ سرگرمی میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ جدہ سے خبر آئی ہے کہ نشہ آور گولیاں فروخت کرنے کے الزام میں ایک ملازمہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یونیورسٹی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ انہیں ملازمہ پر شک تھا۔ جیسے ہی مزید تحقیقات کی گئی، انتظامیہ نے فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے اسے موقع واردات سے گرفتار کروا لیا ہے۔ جب اس ملازمہ کے سامان کی تلاشی لی گئی تو اس میں سے نشہ آور گولیاں برآمد ہوئیں۔ یونیورسٹی انتظامیہ کو خبر ملی تھی کہ ملازمہ نامعلوم چیزیں انتہائی خفیہ طریقے سے طالبات میں فروخت کرتی ہے۔ مزید تفتیش کے لیے اسے متعلقہ ادارے کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ وزارت عمل نے ایک اہم اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے ملازمین کی کم سے کم تنخواہ 4000 ریال ہونا ضروری ہے۔ اس بارے میں باقاعدہ احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ 1 جنوری 2020 سے باقاعدہ اس پہ عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔
لہٰذا وہ تمام سعودی عرب میں موجود ملازمین اب آپ تمام حضرات کی پرائیویٹ سیکٹر میں کم سے کم 4,000 سیلری ہونے جا رہی ہے۔ اس کی تفصیلات کچھ یہی ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے سعودی شہریوں کی کم سے کم تنخواہ 4,000 ریال مقرر کر دی گئی ہے۔ اس کا اثر لازمی طور پر غیر ملکی افراد کی سیلری پر بھی پڑے گا۔ اس سے پہلے سعودی شہریوں کی کم سے کم تنخواہ 3,000 ریال تھی۔ نئے فیصلے پر عمل درآمد 4 ماہ بعد ہوگا، یعنی 1 جنوری 2020 سے۔ اس سے جو بھی پرائیویٹ سیکٹر ہے اس میں 3,000 ریال سے بڑھا کر 4,000 ریال سیلری کر دی جائے گی۔ مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ وہ سعودی شہری جن کی تنخواہ 2,000 ریال سے کم ہے انہیں سعودیزیشن میں شمار نہیں کیا جائے گا، لہٰذا تمام پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیز پر اب یہ لازمی ہو جائے گا کہ وہ 4,000 ریال کم سے کم سعودی شہریوں کو دیں، اور اس کا کافی اثر غیر ملکی افراد کی سیلری پر بھی ہوگا۔ وزارت محنت نے اعلامیے میں کہا ہے کہ جن سعودی شہریوں کی تنخواہ 4,000 ریال سے کم ہوگی انہیں نطقات پروگرام میں آدھے کارکن کے طور پر شمار کیا جائے گا، بشرط یہ کہ اس کی تنخواہ 2,000 ریال سے کم نہ ہو۔ واضح رہے کہ وزارت محنت نے پرائیویٹ سیکٹر کی سعودیزیشن کے لیے نطقات پروگرام متعارف کرایا ہوا ہے، جس کے تحت کمپنیوں کی مجموعی کارکنوں کے حساب سے سعودی شہریوں کی بھرتی لازمی قرار دے دی گئی ہے۔ نئے فیصلے کے مطابق 4,000 ریال سے کم تنخواہ پانے والے سعودی شہریوں کو نطقات پروگرام میں ایک کارکن شمار نہیں کیا جائے گا، لہٰذا اس فیصلے کے بعد تمام پرائیویٹ سیکٹرز کی کمپنی اب اپنے ملازمین خاص طور پر سعودی شہریوں کی سیلری بڑھانے کو لازمی سمجھیں گی۔